وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے سامنے اچھے کر کے اٹریکٹیو کر کے دکھائے۔ دیکھو ایک انسان غلط کام تو چھوڑ دے، چانسز چھوڑنے کے ہیں کہ اگر وہ غلط کو غلط سمجھے، مگر اگر کوئی ایسی پٹی پڑھائی جائے ایجوکیشن کی شکل میں، سوسائٹی کی شکل میں، ماڈرنزم کی شکل میں، سویلائزیشن کی شکل میں کہ بھائی عورتوں کے کپڑے اتارنے ہی اچھی بات ہے، سویلائزیشن ہے، ماڈرنزم ہے، کہیں عورت کو شرم اور حیا آ بھی جاتی، مگر ایسی ایجوکیشنل سسٹم بنایا، ایسا گٹی میں ملا دیا بے شرمی اور بے حیائی کہ ان کو یہی وے آف لائف لگنے لگا۔ اس سے بڑھ کر کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو مزین کر کے دکھائی، یعنی کہ دل کے اندر خواہش اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، لیکن ہو بھی جائے پیدا، مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ سود خوری حرام ہے، تو شیطان بولتا ہے یار یہ سود وہ سود نہیں ہے، وہ تو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، یہ بڑے بڑے سود خور غریبوں کو وہ ادھار دے کے پھر ان کا خون پسینہ چوستے تھے، آج تو نہیں وہ سسٹم ہے، تو لہٰذا یہ سود وہ سود نہیں ہے۔ دنیا پرستی کے اندر غرق کر کے رکھا ہے کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے آخرت بھی ہے، ایمان بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر دنیا بھی تو ہے، دنیا بھی تو چلانی ہے۔ یہ تو پرائمری گول ہونا چاہیے تمہارا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دنیا کے اندر مضبوط کرو، جو یہودیوں کا کنسیپٹ ہے کہ واٹ ایور میں کم، یہودی قوم جو ہے وہ سربلند رہنی چاہیے، چاہے سچ بول کے ہو، جھوٹ بول کے ہو، حق مار کے ہو، حق چھین کے ہو، ہم آگے رہنے چاہیے دنیا کے اندر، پھر دیکھی جائے گی دین اور ایمان اور ضمیر کیا ہوتا ہے۔ تو جب برے کام ان کو لکشریس کر کے دکھائے، آپ دیکھو جوانی میں بچپن میں ہم کیا دیکھتے ہیں، جب کالجوں میں جاتا ہے یوتھ وہ دیکھتا ہے کہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جو لڑکا سگریٹ پیتا ہے وہ بڑا جو ہے کیا بولیں گے کول، نشہ کرتا ہے وہ بڑا کول ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ، شیطان نے اس غلط کام کو مزین کر کے دکھایا تاکہ وہ تو کام کیا چھوڑے، وہ تو ہیرو سمجھے گا اپنے آپ کو ڈرگز لینے والا، دوسرے بھی اس کو دیکھ کے سوکھتے رہیں گے کاش ہم بھی یہ کام کر سکتے۔ کتنی ایگزامپلز آپ کو اس میں نظر آ جائیں گی۔ کوئی ملازم ہے وہ چوریاں کر کر کے اپنا گھر بھرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے پڑوس میں اسی رینک کا کوئی اور ہے بیچارہ، وہ غریب ہے، غریب تو کیا وہ چوریاں نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا اس طریقے کی لکشریز وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر اس کی بیوی نیک ہوئی وہ شریف آدمی کی تو وہ تو کچھ نہیں بولے گی، مگر اگر وہ تھوڑی میٹرلسٹک بھی بولے گی یار وہ بھی تو سیم رینک کے اوپر ہے، دیکھو اس نے اپنی حیثیت بنا دی، تم ایسے کے ایسے ہی رہ گئے، اس کو کس چیز کی ترغیب دے رہی ہے وہ کہ تو بھی چوری کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ، کتنی ہم اس کے اندر اسٹڈی کریں، کتنی انالیسس کریں، مجھے لگتا ہے یہ چیز کلیئر ہمارے ہو گئی کہ شیطان کس طریقے سے برائیوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اچھا جب وہ ایسا کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو اس نے ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، پھیر دیا یا روک دیا۔ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جبکہ وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے۔ بڑی غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے صالح علیہ السلام کی قوم کو، مدین کے لوگوں کو، کیا کہ وہ انٹلیکٹ تھے، انٹلیکٹ تھے، مگر شیطان نے ان کا انٹلیکٹ ان کو، مطلب شیطان کے آگے ان کا انٹلیکٹ نہیں چلا، شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ بات ہو رہی ہے مدین کے لوگوں کی، سنایا کس کو جا رہا ہے ہمیں
کیا سنایا جا رہا ہے کہ تم چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی انٹلیکٹ سمجھتے رہو، سب سے بڑا انٹلیکٹ بندہ وہی ہے کہ جو شیطان کی یہ نا لچھے دار باتوں سے اپنے آپ کو بچا گیا اور حقیقت پہچان گیا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ہمیں سب کو جا کے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو لہٰذا ہمیں پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے اس دنیا میں، وہی کچھ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ ہم آنکھیں بند کر کے، منہ بند کر کے، کان بند کر کے جو ہے اندھے گونگے اور بہرے بن کے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں حکم ہے کہ برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم دو، اپنے بس چلتے ہر برائی کو روکنے کی کوشش کرو، مظلوم کا ہاتھ پکڑو، اس کو ابھارنے کی کوشش کرو، ظالم کو روکو، اس کا بھی ہاتھ پکڑو، اس کو ظلم کرنے مت دو۔ یہ انقلابی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے ملتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے کہ مجھے پاکستان میں ہر جگہ بین کر دیا انہوں نے، کیو ٹی وی پہ، پی ٹی وی پہ، ہر ڈسٹرکٹ میں مجھے بین ہے، مگر موسٹ آف دا علماء جو تھے نا اس وقت سو کالڈ، ان کو بین نہیں تھا۔ کیوں بین نہیں تھا؟ کیونکہ اسرار صاحب فرماتے ہیں ان کی دعوت میں وہ انقلابی ڈنگ تھا ہی نہیں تاکہ عدل اور انصاف قائم ہو۔ باقی میٹھی میٹھی باتیں، جی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، نعتیں ہیں، نعت خوانیوں کے کمپٹیشن ہے، قرآن کورس ہیں، قرآن کی کمپٹیشن ہے، قرات کے کمپٹیشن ہے، سالانہ ایوارڈز فنکشن چل رہے ہیں، تم پارٹیسپیٹ کر رہے ہو۔ باقی جو ہے دین بھی جو ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تک ہے، بھائی اچھی بات کرو، اچھے اخلاق رکھو، ساس بہو کے ساتھ اچھی طرح رہے، بہو ساس کے ساتھ اچھی طرح رہے، مگر یہ ساس اور بہو جس سسٹم میں ہے اس سسٹم کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جب تک سسٹم گراس روٹ لیول سے لے کے ٹاپ تک نہ سدھرے اللہ تعالیٰ کی منشا پوری ہو سکتی ہے اس دنیا میں، پاسبل ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریضوں کا تو علاج کرے مگر بیماری جہاں سے پیدا ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات ہی نہ کرے؟ ایک غلاظت کی ڈانگ بہہ رہی ہے، اس غلاظت کی ڈانگ سے الگ الگ قسم کے وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن پھیل رہی ہے۔ یہ تو حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس ریسورس ہے ایک ہاسپٹل بناؤ، ڈسپینسریز بناؤ، پولی کلینک بناؤ تاکہ مریضوں کا علاج ہو، مگر کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ڈانگ کو بہنے ہی دے، اس کو بند کر کے ایک پیور نہر کا راستہ نہ کھولے؟ ہے پاسبل؟ یہ تو پھر ہو گیا نا سپرفیشل علاج۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ تو ہر کسی کو پتا ہے۔ وہ پریونشن کا میجرز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے بے شرمی اور بے حیائی قوم کے اندر نہ پھیلے۔ خالی حکم نہیں نہ دیا، اس کے بعد پورے لاز دے دیے، عورت پردے میں رہے، مرد آنکھیں نیچی کرے، میں ان کی شادی کرواؤ۔ اگر اولاد نہیں کر پا رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ غلط راستے میں پڑ سکتی ہے، ماں باپ اس کی بیوی کی بھی ذمہ داری لے۔ ایک پلیٹ ایکسٹرا، 2 روٹیاں ایکسٹرا ہو جائیں گی، کون سا طوفان ہو جائے گا؟ سیگریگیشن آف سیکسز ہو۔ یہ سارے کے سارے پوائنٹس اللہ نے دیے لا میں کہ بیماری تو پھیلنے نہیں دی جائے گی مگر اس کو روٹ کاز میں پکڑ کے دبا دیا جائے گا۔ تو سیم بات اکنامیکل سسٹم کی ہے، سیم سوشل سسٹم کی ہے، سیم پولیٹیکل سسٹم کی ہے، سیم ہیلتھ کیئر سسٹم کی ہے۔ اور بنیاد ہی ہے قسط، عدل اور انصاف، لیکون الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل اور انصاف پہ قائم ہو۔ اب جی ایک فہرست آ رہی ہے بڑے بڑے مردودوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ۔ واہ واہ واہ، کیا لعنتی لسٹ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ان لعین لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان پہ لعنت کرو، اور قارون اور فرعون اور حامان۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کیوں بے شک آیا تھا موسیٰ ان کے پاس واضح اللہ کی نشانیاں لے کے۔ فَاسْتَكْبَرُوا، مگر ان ظالموں نے تکبر کیا،
زمین کے اوپر، وما کانوا سابقین، وہ ہم سے سبقت نہیں لے پائے، ہم سے بچ کے بھاگ نہیں پائے۔ یہ اپنے اپنے وقتوں کے سب سے بڑے مجازی خدا جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ تھے تم کیا شے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہیں 10 کروڑ بار ملٹیپلائی کرو پھر فرعون بنتا ہے۔ وہ سبقت نہیں لے پایا تو تم کیا ہو۔ اچھا، آرڈر جو ہے نا قرآن میں ان ناموں کا، اور قرآن میں ہر الفاظ کا جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر رکھا ہے کہ پہلے کیا آئے گا، پھر کیا آئے گا، پھر کیا آئے گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ لعین لوگوں کی لسٹ ہے، سب سے پہلے کون ہونا چاہیے تھا؟ فرعون، تو مگر ہے کون پہلے؟ قارون۔ اچھا، قارون، فرعون اور حامان، ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ قارون کس قوم کا تھا؟ فرعون تو مصری قوم کا تھا، حامان مصری قوم کا تھا، قارون موسیٰ علیہ السلام کا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر اس نے بنی اسرائیل کے پیٹھ کے پیچھے اپنی قوم کا سگا نہیں تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب ہوا ہے اس پہ کہ فرعون سے بھی پہلے اس کو لعنت زدہ قرار دیا ہے۔ اور یہ کوئی رائمنگ نہیں ہوتی ہے قرآن میں کہ رائمنگ مینٹین کرنے کے لیے ایسا ہوا، یہ تو ایسے بھی ہو سکتا تھا، وَفِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ، رائمنگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کیا ہے؟ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ تو وہ ہم سے سبقت نہیں لے پائے تو تم کہاں لے پاؤ گے؟ تم آج 2 ٹکے کے اقتدار رکھنے والوں۔ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ یہ جتنی بھی قوموں کا قصہ ہے نبی، ہم تیرے اوپر نازل کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے لوگوں جو قرآن کے مخاطب ہو، ان میں سے ہر کسی قوم کے افراد کو ہم نے الگ الگ عذاب میں پکڑا۔ فَقُلٌّ، ہر کسی کو، اخذنا بذنبہم، ان کے برائیوں کی سبب ہم نے پکڑا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور کچھ کے اوپر تو ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو ایسی چنگاڑ نے آن پکڑا کہ ایک چینک سے ان کی جان نکل گئی، اور وہ سمجھ رہے تھے ہم قلعوں کے اندر محفوظ ہیں، اور ایک چینک ایسی ساؤنڈ ویو کہ جان ہلکان ہو گئی، ایک چینک کی دیری ہوتی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ تو ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرقاب کر دیا۔ یہ تو سارے لسٹ والے، سلیکشن لسٹ والے تو آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جیسے ہم اپنا تھوڑا ٹیسٹ لیں، کس کو چنگاڑ نے آ کے پکڑا تھا؟ صالح علیہ السلام کی قوم کو چنگاڑ نے، کیونکہ وہ چٹانوں کے اندر بڑے بڑے محل بناتے تھے نا کہ ہمیں تو زلزلے سے کچھ نہیں ہو سکتا، طوفان تو یہاں آتا نہیں، بارش تو پڑتی نہیں، ہم کیسے مریں گے؟ چنگاڑ نے۔ من ارسلنا علیہ حاصبا، پتھروں کی بارش، لوط علیہ السلام اور بھی کئی قومیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کون ایسا تھا جس کو زمین کے اندر دسا دیا گیا؟ قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کس کو غرقاب کر دیا؟ تو کس لسٹ میں جانا چاہتے ہو؟ آج کی ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن اور ان کے چلے اور چاٹو، بتاؤ ان میں سے کس لسٹ میں غرق ہونا چاہتے ہو؟ اپنی لسٹ خود سلیکٹ کر، یہاں تو توبہ کر لو، باز آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب نازل ہو، یا تو پھر خود ہی ڈیسائیڈ کر لو تمہاری جو فہرست ہے کون سی والی ہونے والی ہے۔ اچھا، اور یہ سب کچھ ہوا، یہ کرنے کا اللہ کو کوئی شوق نہیں، کوئی اللہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے معاذ اللہ کہ کسی کو دکھ دے کے اللہ بڑا خوش ہو جائے۔
وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ کا جو ہے یہ شان نہیں ہے کہ وہ انہیں زبردستی ان کے اوپر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر ان ظالموں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹائم ہو گیا 45 ہو گیا، بس یہ آیت کر لیتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ جو آیت ہے نا، اسی آیت کے ہی جو ہے اشارتاً، اس آیت کے اشارے کے طور پر اس سورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے عنکبوت کی۔ یہاں پہ مکڑی کا ذکر آ رہا ہے، اور ایسی مثال دی جاتی ہے نا قرآن میں کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، اور جس کو نہیں سمجھنا ہے اس کو چاہے پھر تم پورے تھیسس بھی دو، وہ سمجھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کے اور کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، مدد کرنے والا، طاقتور سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایک مکڑی کے جیسی ہے۔ مکڑی، اور یہ ایک مادہ مکڑی، عنکبوت ہوتی ہے مادہ مکڑی۔ اتخذت بیتا، جیسے کہ وہ اپنا گھر بنتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو بھی سپیشیز ہیں وہ گھر کس لیے بناتی ہیں؟ سیفٹی کے لیے اور پروٹیکشن کے لیے۔ ایک واحد مخلوق دنیا کی ایسی ہے کہ جو اپنا جو گھر ہوتی ہے نا، اسپائڈر ویب ہوتا ہے ایک مکڑی، فیمیل مکڑی کا گھر، وہ رہنے کے لیے نہیں بنتی ہے، وہ بنتی ہے شکار کو ٹریپ کرنے کے لیے، کہ جو کوئی مکھی، جو کوئی تتلی اڑتی اڑتی ہوا کے ساتھ آئے وہ اس میں پھنس جائے، اور وہ پھر اپنا انتظام کر لے، اس کو اسپائڈر ویب کے اندر قید کر کے اس کو وہ کھا جائے۔ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور، سب سے کم پروٹیکشن والا جو گھر ہے وہ ایک مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اس کے اندر بہت زیادہ مفہوم چھپے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔